یہی وجہ ہے کہ آدمی وہاں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا ہے. بس یہ دنیا کا 100 سال جو ایک سیکنڈ ہے, یہ بھی 100 سال کوئی جیے گا کیا؟ یہاں تو ٹیچر کل مر گیا, یہاں تو صاحب بارات جا رہی ہے, وہاں سے ڈیڈ باڈی واپس آتی. ابھی کل کی تو رپورٹ ہے, بارات جانے کے بعد جب بارات واپس آ رہی تھی تو اس گھر کے 4 لوگ اسپاٹ ڈیتھ کر گئے گاڑی کی ٹکر کے بعد. اب 4 ابھی ادھر سے بارات لے کے گئے تھے, وہاں سے دلہن کو لا رہے تھے, اب 4 لاشیں گھر سے نکل رہی ہیں. آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا ٹی ایم یعنی IAS کی تیاری کر رہا تھا UPSC کی دلی میں. اب ممکن ہے کہ اس بار وہ IAS بن گیا ہوتا کیونکہ انجینئرنگ میں ہائی کلاس کا نمبر لایا تھا. اب وہ IAS کی تیاری کر رہا تھا, لیکن کورونا کال میں ان کو فیور ہوا, پیراسیٹامول کھا لیا, ہوائی جہاز پہ اس کا بخار اتر گیا, کچھ بھی بولا. جب گھر آتے آتے بخار پھر واپس چڑھ گیا کیونکہ پیراسیٹامول کے اثر سے ایئرپورٹ پہ تو سفر کر لیا, لیکن اس کے بعد سانس لینے میں تنگی ہوئی. ہاسپٹل گیا, آکسیجن پہ گیا, ICU میں گیا, 5 دن کے اندر بس ڈیتھ کر گیا اور چلا گیا. اور 5 لوگوں نے مل کے دور سے ہی کورونا کال میں اس کی تجہیز و تکفین کا کام انجام دیا. یہ بتائیں کہ ماں باپ کی کتنی تمنا تھی کہ میرا بیٹا DM بنے گا, ماں کی تمنا تھی میرا بیٹا DM بنے گا, لیکن کیا خبر تھی کہ کل میرا بچہ کہاں چلا جائے گا, پرسوں میرا بچہ کہاں چلا جائے گا. لوگ موت کو یاد ہی نہیں کر رہے, جبکہ حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اکثر ذکر حاضری لذات الموت, یعنی لذتوں کو اٹھا دینے والی, کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث میں آیا ہے کہ جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے, بستر پہ اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اس کا مطلب ہے کہ حضور کی تمنا ہے کہ میرا غلام کثرت سے موت کو یاد کرے. حدیث میں آیا ہے, اور قرآن شریف میں موت کا چرچا 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ آیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آئے گا, ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, اپنے وقت پہ موت آ کے رہے گی. موت آئے گی تو ایک اپنے وقت پہ آ کے رہے گی. دوسری جگہ اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا ہے, یعنی جب موت آئے گی تو اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے لیٹ دیر نہیں کرتا. جو وقت متعین ہے اسی وقت میں موت آ کے رہتی. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. آیا ہے جہاں wherever you are, جہاں کہیں تم رہو, چاہے زبردست مضبوط محل میں کیوں نہ رہو, چاہے کھیت میں کیوں نہ رہو, 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہ رہو, یا کسی گنے اور گیہوں مکئی کے کھیت میں کیوں نہ رہو, یا بدیش میں کیوں نہ رہو, جہاں کہیں رہو موت آ کے رہے گی, اپنے وقت پہ آ کے رہے گی. یہ سارے مفاہیم قرآن شریف کی بے شمار آیتوں میں موجود ہے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اللہ فرماتا اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. کس طرح زندہ کرے گا؟ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت وہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کو آپ پڑھ جائیے. بقرہ کے معنی گائے ہوتا ہے, اور گائے کا صرف ایک چیپٹر ہے. اس میں تو ہزاروں احکام, ہزاروں اوامر, ہزاروں نواہی, بے شمار مثالیں, بے شمار کہانیاں. سورہ بقرہ ہدایت کا مجموعہ ہے, یعنی آپ اس کو پڑھ لیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, اس میں ایک چیپٹر گائے پر مشتمل ہے, اسی کے نام پہ سورت کا نام گائے ہے. مطلب صرف اتنا ہے جس طرح ابھی آج لوگوں کا حال ہو گیا کہ پیٹ چاہیے پیٹ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں, اسی اتر پردیش کے ادھر اس طرف گونڈا بستی کے علاقے میں ایک جگہ ہے, وہاں کے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ تحفظ ناموس رسالت کا جلوس نکالنے والے تھے, اور صاحب پورے ہندوستان میں مسلمان گستاخی رسول کے خلاف اور گستاخوں کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے, اب پروٹیسٹ اور احتجاج کر رہے تھے کہ یہ گستاخی رسول پاک کی برداشت نہیں کی جائے گی. ہم مومنوں کی سب سے قیمتی پونجی سرکار دو جہاں کی محبت ہے, اسی محبت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. ایمان ہی جب نہیں رہے, سرکار کی محبت ہی جب لوٹ جائے, پھر ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے. لوگ گلی کوچے میں جلوس نکال رہے تھے. چنانچہ وہاں گیا مدرسے کے ٹیچر سے کہا گیا کہ جلوس نکالنے دیجیے, کیونکہ آپ کا بڑا مدرسہ اس علاقے کا ہے اور یہاں سے جلوس نکلے گا. کہا کہ یہاں مت نکالو, دوسری جگہ سے نکال لو. کہا نہیں, آپ کا بڑا مدرسہ ہے, یہاں کا اعلان جب ہوگا ساری پبلک یہاں جمع ہو جائے گی, یہاں سے جلوس نکلے گا. کہا نہیں, جلوس مت نکالو, تمہیں معلوم ہے کہ اتر پردیش میں پنڈت جی کا راج ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے, نوکری بہت بڑی چیز ہے بھائی, یہاں سے نہیں نکالے دوں گا. کہا ارے صاحب ایمان کا سوال ہے, عقیدے کا سوال ہے, تحفظ ناموس رسالت کا سوال ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں وہ سارا سوال بعد میں ہے, پہلے پیٹ کا سوال ہے, پہلے پیٹ کا سوال ہے. لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ایک پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے, اس سے بہتر تو اس
साहब इस तरह की बातें तो गाँव देहात का एक गरीब एक पागल आदमी भी नहीं बोलता है, क्योंकि सब जानता है कि रोजी तो सबको मिलने वाली है। जब जानवर को छुछंदर को बैल को सांप को सबको रोजी मिलती है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इसको रोजी क्यों नहीं मिलेगी? इस जमाने में कौन इंसान है जो भूखा मर रहा है? हाँ, लोग खाते खाते मर रहा है, ये तो केसेस रोजाना आ रहे हैं, लेकिन कोई आदमी भूखा मर जाए ये पहले होता था, इस जमाने में कहा। यहाँ तो साहब रोजी कितनी प्रताप है कि शादी ब्याह के मौके पर हजारों हजार 10,000 की दावत हो रही है और एक एक प्लेट 500 रुपए की होती है। उस 500 प्लेट में आधा बंदा खाता आधा फेंकता है। जिस दिन कोई मेहमान आ जाता, 10 मेहमान घर में, सुबह सवेरे जाके पूरे कचरेदान में जाके देखे किस कदर सेब और बिस्किट और साथ भुजिया की बर्बादी है। जिस दिन शादी ब्याह किसी की यहाँ हो, शादी की सुबह होकर के कूड़ेदान में जाके देख ले किस कदर बिरयानी की बर्बादी है, किस कदर गोश्त की बर्बादी है। यहाँ तो दाने बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ तो लोग शौक से एक एक प्लेट में 10-10, 15-15, 25-25 वैरायटीज का माल सजा रहे हैं, सिर्फ नाम और नमूद के लिए। बंदा खाएगा एक पीस और उसमें 18-10 पीस जा रहा है। ये तो दाने की बर्बादी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, हर सब बिरादरी के यहाँ ये दाने की बर्बादी शुरू हो गई है। ये लाइटिंग की बर्बादी, ये डीजे की बर्बादी, ये सब साइड की बर्बादी, ये सब औरतों की इज्जत व आबरू की बर्बादी। 80-80 साल की बुढ़िया नाच रही है, 15-15 साल की लड़कियां डांस कर रही है और साहब डांस के बहाने वहां जिसके पास करीब जाना जुर्म समझा जाता था, यहाँ उसके हाथ में हाथ डाल के 18 साल का जवान नाच रहा है। यानी जो बातें कभी ख्वाबो ख्याल में न सोचा होगा, यहाँ फ्री में शादी ब्याह के मौके पर वो सारी हरकतें की जा रही है। यानी शर्म, गैरत और हया सबका जमा सा उड़ गया, सारी बातें खत्म हो गई। शादी में इज्जत की बर्बादी, माल की बर्बादी, गाड़ी की बर्बादी, तो खाते खाते तो बंदा मर रहा। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ रोजाना 2 रोटी खाता हो और उसका दूध निकल के 5 केजी का हो गया हो। एक बंदा नहीं मिलेगा, होगा भी तो करोड़ों में, लाखों में, हजारों में एक केस कोई आता होगा। ये शादोलादी है। लेकिन जितना भी पेट पोटी की तरह होता है, पांव इधर सूखा हुआ है, इधर सर चेहरा सूखा हुआ है और पेट बिल्कुल पोटी की तरह निकला हुआ है, ये उसी का निकला होता है जो जरूरत से ज्यादा खाता है। और जो खाता है सोता है और खाता है बैठता है, वर्क नहीं करता है, फिजिकल हरकत नहीं है, बीमारी है मगर फिर भी एक लुत्फ मजा है। साहब एक कमजोरी है नफ्स की, नहीं भूख नहीं है तो भी खा ले रहा है। 2 रोटी की भूख है, बिरयानी आ गई पर बिल्कुल साहब कस के तक दबा दिया, उसके बाद पेट पकड़ के आधा घंटा तक रोना है, दवाई खाना है, उसको लूज मोशन हो जाए तो 10 दिन तक पेट और बाथरूम करते रहना है। यानी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है, लोग खा के मरीज हो रहे हैं। डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर कहते हैं हार्ट की बीमारी का मूल कारण है ज्यादा खाना, शुगर की बीमारी का मूल कारण है जरूरत से ज्यादा खाना, और साथ ही ब्लड प्रेशर हाई का मूल कारण है ज्यादा खाना। लेकिन जब प्रेशर हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बंदा को चाहिए बिल्कुल लिमिट में खाना खाए कि जिंदा रह सके, और खाने के लिए जिंदा नहीं रहे बल्कि वो जिंदा रहने के लिए खाना खाए। यहाँ तो साफ जिंदा ही है लोग खाना खाने के लिए, अभी ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, सिर्फ खाने का मुकाबला है। क्या अमीर क्या गरीब, सब खाने का मुकाबला है, सिर्फ खाने का मुकाबला हो रहा है। इस जमाने में रोजी की फिक्र कि नहीं साहब पेट चाहिए, उससे बड़ा बिल्कुल दुनिया में कौन होगा जो इस माल के अफराद के जमाने में, इस माल की फरावानी के जमाने में, यहाँ तक कि एक गरीब पहले 1000 का मुंह नहीं देखता था, बेशुमार लाखों गरीब मर गए गांव देहात के जिन्होंने 1000 का मुंह नहीं देखा। लेकिन आज गरीब से गरीब घर में 1-1 लाख रुपए मौजूद होते हैं, 50-50 हजार रुपए होते हैं। करीब मांग के माह रमजान में बेशुमार गरीबों के घर में कई लाख जमा हो जाते हैं। 1000 रुपए तो वो डेली कमाता है, शहर में जाके ईंट ढोता है 8 घंटे, वहां से 1000 रुपए लेके घर आता है। अगर मिस्त्री हो तो 1000 लेके आता है, अगर मजदूर हो तो 500-600 रुपए लेके आता है। इस जमाने में अगर कोई बोले कि पेट पहले जन्नत बाद में, पेट पहले दोज़ख बाद में, पेट पहले ईमान अकीदा बाद में, उससे ज्यादा सड़ा हुआ, उससे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बता दे कि जन्नत पहले पेट बाद में, ईमान पहले पेट बाद में, मुस्तफा की मोहब्बत पहले पेट बाद में, इल्म पहले पेट बाद में, दीन पहले पेट बाद में। अगर ये अपनी गुत्थी में पिला दिया तो बंदा नौकरी को ताव से लगा देगा कि ईमान पहले नौकरी बाद में, ईमान पहले रोजगार बाद में। अगर ऐसा हो गया तो कोई ईमान बेचकर किसी लड़की के सामने घुटने नहीं टेकेगा, अपना ईमान बेचकर किसी लड़की के साथ ईमान को सौदा करके भाग नहीं जाएगा, बल्कि अगर ईमान पहले रहा, अपने बच्चों की गुंडी में
ایمان کی بات پلا دی، اگر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو آفر کیا، اگر مجھ کو چاہیے تو ایمان چھوڑنا پڑے گا، مجھے یقین ہے اگر آپ اس کی بڈی میں ایمان پلایا تو آپ کا بیٹا بولے گا میں تیرے چہرے پہ تھوک دیتا ہوں، میں ایک لڑکی نہیں ملے گی تو میں 4 شادی کر لوں گا، مگر میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا، وہ چہرے پہ تھوکے گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر باپ اپنے بیٹے کے سامنے پیٹ کا چرچا کر رہا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کے سامنے روزگار کا چرچا کر رہا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کے سامنے مال کا سوال کر رہا ہے۔ مال کی بات ہے، انجینئر بننا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، فلاں صاحب یہ بن گیا، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، تو ہمارے بچوں کے دماغ میں بھی کمانے کھانے کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ وہ پڑھنے لکھنے کا، انسان بننے کا، شریف بننے کا، جنتی بننے کا، سماج کی سیوا کرنے کا، غریبوں مسکینوں کے درد میں کام آنے کا، سماج کے لیے برائی کے خلاف لڑنے کا، سماج کو اچھائیاں دینے کا، برائیوں کو سماج سے مٹانے کا، یہ جو ایک پڑھنے لکھنے کا سب سے بڑا ایم اور ادیش ہوتا ہے، یہ ادیش کہاں سے آئے گا؟ یہاں دوستوں بولتا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا، وہ ڈاکٹر بن کے کما رہا ہے، انجینئر بن کے کما رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کے کمائے، چاہے مریض کو مار کے کمائے، چاہے اسکول کا دروازہ بیچ کے کمائے، چاہے اسکول کا فرنیچر بیچ کے کمائے، چاہے بچوں کا مدھیان بھوجن بیچ کے کھائے، چاہے بچوں کے ساتھ ٹیبل ڈیسک کا پیسہ بیچ کے کھائے، وہ تو پڑھا ہی ہے کمانے کھانے کے لیے۔ تو اب آپ کیسے کہتے صاحب یہ پرنسپل صاحب مدھیان بھوجن کا پیسہ کھا رہا ہے، یہ بچوں کی اسٹافنگ کا پیسہ کھا رہا ہے، یہ سائیکل کا پوشاک کا پیسہ کھا رہا ہے، یہ صاحب اسٹرکچر عمارت کا پیسہ کھا رہا ہے، وہ پڑھا ہی ہے، پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا۔ آپ کہتے صاحب یہ ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم یہ صاحب سارے ٹینڈر کو بیچ کے کھا گیا، سڑکیں جنجر ہو گئی، یہاں صاحب نگر نگم کے پانی کا حال برا ہو گیا، یہ دیا ہے کہ کیا ہے، یہ جانور ہے، سارا پیسہ کھا رہا ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اور یہ خود صاحب فارچونر پہ اور BMW کار پہ چل رہا ہے، وہ چلے گا ہی، کیونکہ باپ نے کہا ہے کہ بتایا میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا، اب وہ کما کھا رہا ہے، تو پھر اس کا باپ بولا کہا تھا میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا انسان بنے گا، جنتی بنے گا۔ یہ تصور تو صرف مدرسے میں پڑھانے والے ماں باپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا جنت جائے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا 50 کو جنت لے جائے گا، میرا بیٹا جمعہ کے دن خطاب کرے گا لوگوں کو صحیح راہ دکھلائے گا، میرا بیٹا ایمین میں خطاب کرے گا کئی لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائے گا، میرا بیٹا خود جنتی بنے گا، دوسروں کو جنتی بنائے گا۔ اسی لیے کہیں نہیں کم سے کم مدرسے کی چٹائی پہ 10-20% تو ایسا ضرور ہے اسے روزی کی فکر نہیں ہے، اس کو آپ کے ایمان کی فکر ہے، آپ کے عقیدے کی فکر ہے، آپ کی کتاب کی فکر ہے، آپ کو جنت لے جانے کی فکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ تیرا شبھ چنتک ہے یہ مولانا، یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، یہ محبت کی چیز ہے۔ عالموں سے محبت کرو، یہ محبت تمہیں کیا انسان مرا دے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت اللہ کے جنت لے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، جامعہ رضیہ شمس العلوم۔ پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا، بس یہی کمائے گا کھائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اینٹ ڈھو کے کما رہا ہے، وہ رکشہ چلا کے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، مزدوری کر کے کما کھا رہا ہے۔ جب کمانا کھانا ہی ہے تو کیوں اب 18 گھنٹے پڑھے گا، کیوں بندہ وطن سے بے وطن ہو کے جا کے پڑھنے لکھنے کے بعد یہاں تک کہ ڈھیر کمائے گا۔ ایسا نہیں کہ جو نوکری کر رہا ماسٹر صاحب کتنا کمائیں گے 2 لاکھ، مولانا صاحب کو نوکری مل گئی تو کتنا کمائیں گے 1.5 لاکھ، نہیں تو 80,000 پہ ہے نا کمائیں گے۔ یہاں بزنس میں 5-5 لاکھ مہینہ کما رہے ہیں۔ ہمارے شہر کا ایک جاہل آدمی جو سگنیچر کرنا نہیں جانتا ہے لیکن وہ دلی پنجاب میں جا کے وہ ٹھیکیداری کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ ہم لوگ تو صرف نام جانتے ہیں، نام سنے ہیں کہ فارچونر ہے، 55 لاکھ کی کار ہے، یہ BMW ہے، یہ اوڈی کار ہے، وہ ساتھ فارچونر پہ گھوم رہا ہے، ہر 2-3 مہینے پہ گاڑی بدل رہا ہے۔ کون جس کو لکھنا تک نہیں آتا ہے، سگنیچر کرنا نہیں آتا ہے، تو پھر آپ ہی پڑھے تھے پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا، آپ سے بہتر تو وہ کما کھا رہا ہے، وہ اچھی گاڑی پہ چل رہا ہے، وہ شہر میں 5 بنگلہ بنا لیا ہے۔ تو یہ مقصد جب سے بنا ہے پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا، اسی نے شارٹ کٹ کر دیا۔ ایک پردھان، ایک مکھ منتری رشوت خور، ایک ڈی ایم رشوت خور، ایک ماسٹر رشوت خور، ایک بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر رشوت خور۔ یہ جو رشوتوں کا کاروبار چل رہا ہے، یہ جو نقلی سامان لگا کے مکان کو کمزور کرنے کا کاروبار چل رہا ہے، صرف اسی لیے کہ ٹینڈنسی ہے کمانا کھانا۔ اور الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کمانے کھانے کی بات نہیں بلکہ اسے کہا جاتا ہے
کہ جو حافظ قرآن بنا، جو حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، دنیا ملے نہ ملے، دنیا کا 100 سال ایک دن کے برابر ہے۔ ایک دن تو جیسے تیسے کر ہی جائے گا، لیکن جہاں کھربوں سال، جہاں مہاسنکھوں سال، جہاں سدا رہنا ہے، وہاں کی ساری عزتیں ان کے ملیں گی جو دنیا میں مومن بن کے رہتا ہے، جو دنیا میں حافظ قاری عالم بن کے رہتا ہے، جو دیندار بنتا ہے دوسروں کو دیندار بناتا ہے۔ ایک عالم ربانی وہ اکیلے نہیں، اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو ساتھ لے کے جنت جائے گا۔ ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ تو ڈی ایم بنانے کے بعد تو وہ باپ کو تماشا مارتا ہے، بیٹے بننے کے بعد تو ماں کو مارتا ہے۔ وہ ایسا کام کیوں کرتا ہے جو نہ یہاں عزت ملتی ہے، نہ مرنے کے بعد تو بیٹا کام آئے گا؟ کیوں نہیں؟ ایسے تو اپنی زندگی کا اپنی سہارا بناتا ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بنا دے، یہاں اس کو دیکھو تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، یہاں پاؤں چھوڑے، اب ماں تو یہ بیٹا تمہیں بخشوا کے جنت لے کے چلا جائے، مرنے کے بعد وہ بیٹا جنت لے کے چلا جائے۔ یہ مال کی اتنی مذمت قرآن میں کی گئی ہے۔ میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ مال، جس مال نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، جس مال نے مدرسے کی چٹائی کو ویران کر دیا، جس مال نے نمازوں کو چھوڑوا دیا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مسلمان ہونے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے کہ کھائیں نہیں تو مر جائیں، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن شریف میں کم و بیش 700 جگہوں پہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ 6666 کم و بیش آیتوں میں 700 جگہوں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں نماز کا ذکر آیا ہے، وضاحت کے ساتھ۔ سلو کا ذکر کتنا آیا ہے، وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ یصلون، اس طرح کے بے شمار آیتیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، نماز پڑھو، زکات دو، نماز پڑھو، زکات دو۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز جہنم میں تم کو لائی؟ وہ جہنمی بولے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے ہم جہنم آ گئے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن میں، اور حدیث میں آیا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک صلاۃ ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، پرفیکٹ مومن نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈھانچے کا مسلمان ہے، وہ مسلمان حقیقی ہے ہی نہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی چھوڑا اس نے کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ آیا ہے حدیث میں کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ ان گھٹیا قسم کے کافروں کا نام مسند احمد کی روایت میں لیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور پھر قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف، ان 4 کافروں کا نام دیا گیا، چونکہ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا، ورنہ وہ کبھی کبھی رات میں سجدہ کرتا تھا اور دن میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا تھا، صرف بادشاہت کی طلب نے اس کو کافر بنا دیا، ورنہ وہ اندر سے تھوڑا سا نرم تھا، وہ ایمان لے آتا، لیکن وہ بادشاہت کا جنون تھا، اسی جنون نے اس کو کافر بنا دیا، خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو جس کو اقتدار، جس کو منصب، جس کو مرتبہ، جس کو صاحب پرخانی، جس کو مکھیا بننا، MLA بننا، ودھایک بننا، ایک گاؤں کا سردار بننا، سرداری کی وجہ سے جس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ حامان کا وزیر تھا جس کو ملازمت، نوکری میں ماسٹر ہوں ٹائم نہیں ملتا، میں ٹیچر ہوں ٹائم نہیں ملتا، میں بلاک میں کرانی ہوں ٹائم نہیں ملتا، میں صاحب سیلس مین ہوں ٹائم نہیں ملتا، جو نوکری کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں ملتا ہو، اس کے بارے میں محدث فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ حامان کافر نہیں ہوتا، لیکن فرعون کی ملازمت، فرعون کی وزارت کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو گیا۔ قارون توریت کا بہترین قاری تھا، وہ زبردست اقتراض کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا تھا، مگر تجارت کی وجہ سے اتنا مال کما لیا، اتنا مال کما لیا، اتنا مال کما لیا کہ زکات میں بے پناہ مال نکل گیا، تو مال کی محبت اور لالچ نے اسے کافر بنا دیا۔ تجارت کی وجہ سے مال بہت کمایا، اس لیے جب ان کو زکات کے بارے میں بتایا گیا تو زکات جب نکالنا چاہا تو ڈھیر سارا مال زکات میں نکل رہا تھا، اسی لالچ نے قارون کو کافر بنا دیا۔ توریت کا قاری تھا وہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا، توریت بہترین ڈھنگ سے پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود تجارت نے، بزنس نے، مال و دولت نے اسے کافر بنا دیا، یہاں تک کہ قارون انکار جناب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، اس الزام کے چلتے اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، تمام مالوں سمیت خربوں کا مال سمیت فرعون قارون کو زمین میں اللہ نے دھنسا دیا، اب قیامت تک وہ دھنستا ہی رہے گا۔ توریت کا بہترین قاری
مال کی چاہت نے تباہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا، مال کی چاہت نے ایک نبی کا ساتھ دینے والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح قرآن میں بلعام بن باورہ کی کہانی آتی ہے، جو مستجاب الدعوات تھا، جسے اس میں اعظم معلوم تھا، جو دعا کرتا دعا قبول ہو جاتی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے خلاف انہوں نے جب دعا کی تو اس کی زبان کتے کی طرح نکل گئی، کتے کی طرح زبان نکل گئی، بولا اب تمہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ پہلے وہ دعا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی قوم نے خوب مال و دولت کا تحفہ پیش کیا، جب تحفہ پیش کیا تو اپنی قوم کے دباؤ میں آ کر کے بددعا کرنے لگا، ایسی بددعا کی کہ زبان اس کی نکل گئی کتے کی طرح، جب تک زندہ رہا زبان اس کی لٹکی بھی رہی، اور قیامت تک جب بھی لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے اور اللہ نے فرمایا فقصص القصص لعلهم يتفکرون، اے حبیب یہ کہانیاں بیان کیجیے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اور اس آیت کریمہ میں ہی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ، یعنی آپ ان کی کہانی بیان کیجیے جس کو میں نے آیتیں دی تھی مگر وہ اس سے نکل گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر میں چاہتا تو جو آیت اس کو دی گئی، جو اس کو مرتبہ دیا گیا، اس سے تو بہت بلند اس کو کر دیتے، وَلَكِنَّ أَخْلَدَ، لیکن وہ زمین کو پکڑ کے رہ گیا، لالچ نے، حرص نے، مال دولت کی طرف نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، جو بلندی پہ پہنچنے والا تھا مال و دولت کی حرص نے اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح، اللہ کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح اس کو چھوڑو تو بھی زبان نکالتا ہے، وَإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کتے کو کتے کی خاصیت ہے، اس پر سامان لا دو تو بھی وہ زبان نکالتا ہے، اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے گا، اس کو پتھر مارو تو بھی زبان نکالتا ہے، ہڈی مارو تو بھی زبان نکالتا ہے۔ یعنی اس کی مثال کتے کی طرح کس کی؟ جو اس میں اعظم جانتا تھا، جو ہر دعا جس کی قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی تھی، لیکن اسی چاہتے دنیا نے تباہ و برباد کر ڈالا، اسے برباد کر دیا۔ قارون کو بزنس نے برباد کیا، تو جو بزنس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت جس کو نہ ملتی ہو، کیا کریں حضرت، کاروبار بڑا ہے، لمبا چوڑا ہے، صبح جاتے ہیں، دن بھر رہتے ہیں، شام میں آتے ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، چلیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مولانا صاحب کو دے دیا 10 روپے نذرانہ، مولانا صاحب خوش ہو گیا، دے دیا مدرسے میں 1000 روپے چندہ، مولانا صاحب خوش ہو گیا، اب یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، کیا کرے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، روزانہ 5 ٹائم نماز چھوڑ رہا ہے، اس کے باوجود ہم 1000 روپے لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑ کر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی نفل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے، چاہے وہ 1 کروڑ روپے خیرات کرے، لیکن نہیں قبول ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ جو اس پر فرض ہے وہ نہ ادا کر دے۔ مسجد بنانا فرض واجب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا 100 روپیہ اگر ہم پر فرض ہے وہ نکالنا فرض ہے۔ مسجد بنانا نفل ہے، کیسی لگانا نفل ہے، اس پر پتھر لگانا نفل ہے، 1 کروڑ کی مسجد کی تعمیر کرنا نفل ہے، اور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ کا 100 روپیہ یہ 1 کروڑ سے زیادہ مہتو رکھتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانا نفل ہے، 1 لاکھ آدمی کو افطار کروا رہا ہے، اپنا فرض روزہ رکھ نہیں رہا ہے، معلوم ہے یہ نفل معلق رہے گا، ہنگ رہے گا جب تک کہ وہ اپنا فرض روزہ نہیں رکھے، یہ نفل نیکی لٹکی بھی رہے گی جب تک کہ اپنا فرض نہ رکھے۔ عورتیں نفل روزہ رکھنے میں بہت ماہر ہوتی ہے، یہ 27ویں رجب کا روزہ، یہ 1 رجب کا روزہ، یہ 30 رجب کا روزہ، یہ شعبان کا روزہ، یہ صاحب شوال کا روزہ، یہ بقرعید ذوالحجہ کا روزہ، یہ محرم کا روزہ، چونکہ اس کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے، وہ جاگتی ہے صبح 5 بجے، ناشتہ کرے گی دن کے 2 بجے، رات دوپہر کا کھانا کھائے گی شام کے 6 بجے، رات کا کھانا کھائے گی رات میں 12 بجے، اس کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے۔ شوہر سے کوئی لڑائی ہوگی اب وہ دانا پانی چھوڑ دیا، اب صاحب کسی نند سے لڑائی ہوگی اب کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اس کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے، وہ بھوکے نہ رہ کے وہ روزے کی نیت کر لے گی، 27 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، 27 رجب کا روزہ۔ سن لو میری ماں بہن بیٹیاں، رمضان کا جو روزہ فرض ہے اس کے مقابلے میں کوئی روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھے۔ رمضان کا فرض روزہ رکھنا ضروری ہے، نفل مت رکھ، کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ نماز
نماز پڑھنا روزہ رکھنے سے زیادہ فرض ہے. رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی بھی نفل روزہ رکھے گی وہ ساری نیکیاں ہنگ رہیں گی, کیونکہ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے. یہ نماز کے بارے میں سستی کرتی ہے. اور روز کہیں شوہر سے دن بھر سوئی رہی تو روزے کی نیت کر لیا, شام میں اٹھ کے افطار کر لیا, یہ کا روزہ نہیں, یہ دھوکہ ہے. کیونکہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا یہ نماز پڑھتی, نماز پڑھنے کے بعد تب یہ نفل روزہ رکھتی. اب فرض روزہ جو رمضان میں چھوٹا ہے ماہواری کے دنوں کی وجہ سے, وہ سب سے پہلے عید کی نماز کے بعد وہ شوال کے 6 روزے بعد میں رکھے گی. سب سے پہلے جو روزہ اس کا قضا ہوا ہے ماہ رمضان کے روزے, وہ قضا روزہ رکھے گی. فرض مقدم ہے, فرض کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ شعبان شب برات کی 15ویں رات کو 1000 کا نماز نفل پڑھ لیں, وہ نفل فجر کی 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہے, کیونکہ یہ فرض ہے اور وہ نفل ہے. اور نفل ہنگ رہتا ہے جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. بہت سارے لوگ وہ شب قدر میں آئے رات بھر جا کے چائے پیتے رہے اور نفل نماز پڑھتے رہے. فرض نماز فرض ہے, وہ نفل پڑھے تو ثواب, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. ایک فرض اگر ہے تو اس کے ساتھ نفل مل کے درجہ بلند ہو جائے گا. لیکن اگر فرض نہیں ہے اور نفل کا پہاڑ ہے وہ زیرو ہے, یعنی اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. تو زکات ضروری ہے, مسجد ضروری نہیں ہے, اپنا روزہ ضروری ہے, وہ افطار کروانا ضروری نہیں ہے, اپنا حج کرنا ضروری ہے, 5 آدمی کو حج کروانا ضروری نہیں ہے. حج کرنا فرض ہے, عمرہ کرنا فرض نہیں ہے. حج فرض ہے, حج کرتے نہیں ہے, اب عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں. کیوں عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہو؟ یہ ساری نفل نیکی ہنگ رہے گی, معلق رہے گی جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے تو مسلک اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں اس مسلک کی جو آج پہنچ ہے, اس مسلک کی جو دھمک ہے, اس مسلک کے جو فلاسفر بن رہے ہیں, اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی فیصلہ کرتے ہیں, وہ شریعت کی باتیں بتاتے ہیں. وہ لوگ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, یا تو وہاں رافضیت ہے, یا تو وہاں خارجیت ہے, یا تو وہاں ناصبیت ہے, یا تو صحابہ کی محبت میں چور ہوں گے, اہل بیت کو گالی دیں گے, یا اہل بیت سے پیار کریں گے, صحابہ کو گالی دیں گے, یا قرآن حدیث نہ پڑھ کے تاریخ پڑھیں گے اور تاریخ پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں گے, جبکہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں صحابہ کی تاریخ, حدیث پاک میں صحابہ کی تاریخ, حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. مگر وہ اتہاس کی کتابیں پڑھنے کے بعد, اتہاس کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ امیر معاویہ کو گالی دینے لگتے ہیں. تو تاریخ اور قرآن حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے, اتہاس کو ساتھ میں رکھا جائے گا, قرآن حدیث مانا جائے گا. قرآن میں صحابہ کی فضیلت ہے, حدیث میں صحابہ کی فضیلت ہے, حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے, اور صحابہ ستہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت پر ایک کتاب باندھے گئے ہیں. ان سارے محدثین نے ان کی عظمت پہ ایک الگ سے ایک چیپٹر بنایا ہے. اب اس کو آج 1400 سال کے بعد چند سرفرے گالی بکتے ہیں, اپنے آپ کو جہنمی کتوں میں شامل کر دیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے, ان سے بغض میں یہ سارا کام ہو گیا. اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کے مطلب کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے, وہ نہ امیر معاویہ کو گالی دے گا اور امام حسین کو باقی کہے گا, اہل بیت سے محبت کرے گا, صحابہ سے پیار کرے گا, اور وہ سیدھی راہ جنت الفردوس چلا جائے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نظم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی, نام ہے اطرت رسول اللہ کی. یہاں نہ رافضیت کے لیے جگہ ہے, نہ خارجیت کے لیے جگہ ہے, نہ ناصبیت کے لیے جگہ ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے. ناصبی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, رافضی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, خارجی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ سنی کا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی لیے یہاں اہل بیت کی محبت بھی ہے, صحابہ سے پیار بھی ہے, آقا علیہ السلام کی عزت بھی ہے, اور توحید پر مضبوط یقین بھی ہے, ائمہ مجتہدین پر ایمان بھی ہے. یہی تو وجہ ہے آج اتنے سارے فتنوں کے درمیان میں ایک پرفیکٹ مومن کی جب بات آئے گی, تو پرفیکٹ مومن بننے کے لیے جب بندہ بولے گا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, سوال ہوگا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, وہ بولے گا میں حضور کو اپنا رسول مانتا ہوں. پھر سوال ہوگا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, کہا کہ میں سارے صحابہ سے پیار کرتا ہوں. پھر سوال ہوگا اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, وہ بولے گا اہل بیت سے مجھے پیار ہے. پھر سوال ہوگا ائمہ مجتہدین امام اعظم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یعنی پرفیکٹ مومن بننے کے لیے سوال سے سوال ہوتا جائے گا, کیونکہ اتنے فساد دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. اندھیری رات سے زیادہ فتنہ, اس طرح فتنہ کے حضور نے کہا تھا بندہ صبح مومن رہے گا, شام
کافر ہو جائے گا، شام مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا۔ اندھیری رات سے زیادہ تاریخ کتنا پیدا ہوگا، لوگ قبرستان دوڑ کے تمنا کریں گے کاش میں مر گیا ہوتا تاکہ پتا کہے یہ دن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک طرف ایمان عقیدہ چوپٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف امن چوپٹ ہو رہا ہے، یعنی ہماری چست لباس پہن کے دعوت زنا دی جا رہی ہے، مالدار وکیل ہو رہے ہیں، غریب بے ایمان ہو رہے ہیں، اس طریقے سے مالداروں کا اتیاچار ظلم بڑھ رہا ہے۔ مغربی تہذیب میں لوگ چڈی پہن رہے ہیں، عورتیں جنس ٹی شرٹ پہن رہی ہے، یہاں تک کہ جس شوہر کے گھر میں رہنا ہے اسی شوہر کو اپنے پڑوس کے کسی بدتمیز اور سڑے کے آدمی سے محبت کر کے اس پریمی سے مل کے شوہر کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آئے دن اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں۔ میرا کہ وہ چورے جو اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے کمانے والے خوبصورت شوہر کو کئی ٹکڑوں میں بدل دیتی ہے۔ آج کل کی کہانی ہے، اسی میرٹ کی کہانی کل کے اخبار میں چھپی ہے کہ ایک لڑکا اپنے پڑوس کی ایک لڑکی پڑوس میں کسی لڑکے سے محبت کر کے اپنے پتی کو مل کر کے اس کا گلا دبا دیتی ہے، اور ایک سانپ کہاں سے لا کے سانپ رکھ کے اس کے کمبل اٹھا دیتی ہے تاکہ صبح سویرے حل ہو جائے کہ سانپ نے اس کو ڈنک مار دیا۔ پہلے وہ گلے کو دبا دیتی ہے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر جس کے گھر میں رہ رہی ہے، جس کا کھانا کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رانی بنی ہوئی ہے، مگر وہی چھوٹی سی لذت کے لیے نفس بے قابو ہو گیا، نفس بے قابو ہوا، اب وہ پکڑا گئی ہے، اب ساری زندگی جیل میں سڑے گی۔ اگر وہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی ساری زندگی سہاگن بن کے رہتی، مزے کے ساتھ رہتی۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو بتا دیجیے کہ صرف موبائل کی گرمی کوئی چیز نہیں ہے، صرف دنیا والوں کا چہرہ دیکھنا کوئی چیز نہیں ہے، تمام مستیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اب صرف کنٹرول اپنے آپ کو دبا دے، خواہشات کو پاؤں کے نیچے روک دے، شریعت اور سنت پہ نظر رکھے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ خواہشات کی غلامی تباہ و برباد کر ڈالے گی، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سینہ ستھرا ہوگا، آنکھیں ستھری ہوں گی۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو صرف مال کمانے کا ڈھنگ بتائے، جب ہر آدمی آنے والے 10 سال کے بعد شادی سے ڈرے گا، کیونکہ لگاتار اس طرح کے بات آ رہے ہیں۔ اسی خوشی نگر کے بغل میں دیوریا ہے، اسی دیوریا کی کہانی ہے، وہ تو ہندو کی کہانی تھی۔ ایک مسلمان گھر کی بیٹی وہ اپنے بھانجے کے ساتھ پیار کر کے وہ اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ آج میں 10 سال سے پورے ہندوستان میں چیخ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے بغل میں ایک بندہ ریلوے میں نوکری کر رہا تھا، اس کی جب شادی ہوئی سارے گھر بار کو کھلانے والا وہی تھا، لیکن جب اس کی پتنی آئی، اس کی پتنی اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی جو دیکھنے سننے میں تھوڑا سا چکنا تھا اس کے ساتھ محبت کرنے لگی، جو پورے گھر کو کمانے والا، پورے گھر کو پالنے والا، اس کو اپنے دیور کے ساتھ مل کر اس کو اپنے پتی کو ذبح کر دیا رات کے وقت میں۔ یہ بتائیں وہ عورت تو ڈائن ہے، وہ تو دوسرے گھر سے آئی ہے، مگر یہ خبیث مردود ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا وہ اپنے بھائی کو کیسے ذبح کر دیا، ایک عورت کے چلتے کیسے ذبح کر دیا، اور سارا گھر گزر گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں ملٹی موبائل مت دے، اس کو خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہ ہونے دے، اس کو جن سے ٹی شرٹ پہننا اسکول کالج مت بھیجے۔ یہ صبح کے 4 بجے کوچنگ سینٹر تنہا بھیجنا کیا مطلب ہے؟ یہ شام کے بعد کے وقت میں 10-11 بجے کوچنگ سینٹر بھیجنا، یہ جوان لڑکی کا آپ اپنے طرح کئی کلومیٹر دور تک کالج جانا، یہ کالج جا کے کون سا تیر مار لے گی؟ 1 کروڑ بیٹیوں میں 5 ڈاکٹر بنتی ہے، باقی 995% کی عزت و آبرو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں سے نقاب پہن کے نکلتی ہے، آگے جا کے نقاب کو بیگ میں رکھ دیتی ہے، اور پھر 3 دن بھر جا کے پارک میں ایک کافر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر مستیاں اور رنگلیاں مناتی ہے، اور پھر وہاں سے واپس آ کے نقاب پہن کے گھر آتی ہے، اور جب وہاں پر فرمان چڑھی تو ماں باپ عزت آبرو قرآن حدیث ساری چیزوں کو نکال کر کے اس کافر کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سا علم ہے؟ اس نے بہتر دیکھا کہ تیری بیٹی قانون شریعت پڑھ لے، بہار شریعت پڑھ لے، ترجمہ ایمان پڑھ لے، نمازیں پڑھ لے، نماز کی پابندی کرے، نہیں بنے ڈاکٹر، نہیں بنے انجینئر، نہیں بنے اسکول کا ماسٹر، بنی سے فاطمہ ہے دنیا میں رانی بنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور مرے گی تو فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی۔ کون سا نشہ چھا گیا ہے ماسٹر بنانے کا، ڈاکٹر بنانے کا؟ ایک آدمی میرے گھر میں کرائے میں رہتی ہے، ایک ماسٹر، اس کا شوہر دن بھر بیٹھا رہتا ہے، صبح سویرے اس کو اسکول پہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شام میں آتے ہی جا کے سڑک سے ٹیمپو سے اتری آٹو سے اس کو لے کے گھر آ جاتا ہے۔ ایک پیسے کی کوئی گنتی نہیں ہے، 5 گھنٹے وہ اسکول میں مرے گی، اپنا سر جلائے گی، بچوں کو پڑھائے گی، تو مہینہ لگنے کے بعد یہ پان کھانے کے لیے بھی اپنی بیوی کا محتاج رہے گا، اپنی بیوی کا محتاج، اس سے بہتر تھا کہ مزدوری کیا ہوتا،
1000 महीना रोजाना कमा लेता, अपनी बीवी बच्चों को घर में रखता, शान से शोहर नामदार बन के घर में रहता, बीवी उसके सर में तेल लगाती, बीवी उसके पाँव को दबाती, और एक डांट मारता तो बीवी खामोश रह जाती। लेकिन अभी बीवी एक डांट मारती है, चुपचाप पड़ा रहता है। अब जाहिर सी बात है, निकम्मा है। तो औरत जहां कमाएगी, समझ लें कि उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, इल्ला माशा अल्लाह। क्यों? शौहर उसकी दोज़ख है, शौहर उसकी जन्नत है। हदीस में आया है कि अगर शौहर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। तो इतना बड़ा काम शौहर का है, उसको एक जैसी की तैसी करके रखती हैं, औनी पे नचाती हैं, उसको घर में बिठा के खिला करके अपने साथ दो चार मर्दों के साथ मुस्कुरा के बातें करना, ताल्लुकात कायम करना, ये बोल क्या सकता है? ये तो निगाहों के सामने देखेगा कि घर में कोई घुस के ज़िना कर रहा है तो भी ये हिजरा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो ये तो बेरोजगार है, ये तो निकम्मा है। तो सारी चीजें देख के बर्दाश्त कर लेगा, या तो जहर खा के मर जाएगा, या जिंदा रहने के लिए वो सारा तमाशा देखकर आंख बंद करके पत्थर रख के सीने पे वो बैठा रहेगा, सब कुछ देखेगा, बोल नहीं पाएगा। इसलिए कुरान पाक में कहा गया, करना फी बयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह ने कहा, ए औरतों का पैदा करने वाला अल्लाह, मर्दों का पैदा करने वाला अल्लाह, सारी कायनात चलाने वाला अल्लाह, वो अल्लाह कहता है, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, और जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरती रहो, दिल मिलाती मत हो, इस शहर से वो शहर, उस शहर से वो शहर, इस कोचिंग सेंटर से वो कोचिंग सेंटर, जलील मत होती रहो। करना फी बयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो कुरान के इस फरमान के खिलाफ काम करेगी या खिलाफ काम करेगा, उसे आग में तो वहां जलना पड़ेगा, यहाँ दर्द की ठोकरें खानी पड़ेगी, यहाँ उसे जलील होना पड़ेगा, यहाँ रुस्वा होना पड़ेगा, इस दफा का तौबा करना पड़ेगा, अपने आंसू को टोपी लगाना होगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दूसरों का मुंह देखेगा तुम्हारे मारे फिरेगा। आला हजरत के फरमान से कौन अमल करता? तो कभी फिल्म हाल को देखता, कभी एक्टर को देखता, कभी फिल्म के जोकर को देखता, कभी काफिलों को देखता, कभी नेता को देखता, कभी समाज के बड़ों को देखता, इसकी तरह बने, इसकी तरह कपड़ा पहने, इसकी तरह सैंडल खरीदे, उसकी तरह सोफा खरीदे, उसकी तरह पहाड़ी पहने, उसकी तरह नौकरी ले ले, मारे मारे फिरेगा, चेहरा उतर जाएगा, एक दर्जन बीमारियां आ जाएंगी। आला हजरत कहते हैं, मोमिन बचेगा, निकाह से जन्नत बचा, आखिरत बचा। और ये पहले मुस्तफा को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है, दुनिया वालों को देखेगा तो परेशान हाल हो जाएगा। नबी को देख, नबी से मोहब्बत कर, और बोल हमें क्या मतलब है दिल की तहजीब से, मकसदी तहजीब से, काफिला कल्चर से, मकसदी तहजीब से, बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। क्या तमाशा है? सब दो चार पैसे कमाने के लिए वह बाप अपनी बेटी का कातिल है, अपनी बेटी के आराम का कातिल, अपनी बेटी के सुख का कातिल, अपनी बेटी के चैन का कातिल, जो अपनी बेटी को मुलाजमत की खातिर पढ़ाता है, अपनी बेटी को इस्लाम और आखिरत की बात नहीं बताता है। इसलिए 99% वो रिश्ते तबाह बर्बाद हैं जिस रिश्ते में लड़कियां कमाने खाने वाली हो जाए, मुलाजमत वाली हो जाए। अगर वो वहां सच्चा प्यार शौहर का कभी नहीं पाएगी, बीच में या तो रिश्ता टूट जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा करके जिंदगी उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। 60 साल की उम्र तक, जब तक उसको नौकरी उसकी है 60-62 साल तक, तब तक रोजाना जा करके स्कूल कॉलेज के सिस्टम को तबाह करती है। वहां जाके बैठ के सिर्फ बातें करना, सिर्फ एफआईआर की बातें करना, फला का फला से एफआईआर है, फला का फला से एफआईआर है, फला का फला से एफआईआर है, एफआईआर की बातें करना, सर्दी के जमाने में सूटर सीना, बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करना, और अपनी जिंदगी को तबाही के दहाने खड़ा कर देना, और वापस में शाम में आकर के बिल्कुल चारों शाने चित होकर सो जाना। शौहर को खाना मिला कि नहीं मिला, शौहर के सर में दर्द है, शौहर के पाँव में दर्द है, बाल बच्चे कैसे हैं, कुछ नहीं, बस 5 घंटे चूर होकर आती है। उससे बेहतर तो है वो गरीब लड़की जो अपने शौहर की मोहताज है, महर की रकम शौहर देगा, वलीमा का खाना शौहर खिलाएगा, उसका नामा नफ्ता शौहर देगा। जब इस्लाम ने सारी जिम्मेदारी मर्दों पे डाल दी, औरतों को कहा कि औरतों के महर की रकम तुम देगा, वलीमा का खाना तुम खिलाएगा, इसका सारा कपड़ा तुम देगा, इसकी खुराक नामा इंतजाम तुम करेगा, ये अगर तेरी माँ के साथ ना रहे इसके रहने का घर तू अलग से बना के देगा। जब सारी जिम्मेदारी मर्दों के सर पे डाल दी गई तो फिर इसको अलग से कमा करके उसकी
जिंदगी के सुख को तबाह बर्बाद को कर रहा है। इसलिए वो बाप खुश है जो अपनी बेटी को बता दे कि शौहर का मकाम क्या है, अपनी बेटी को बता दे वो हाथ में कैसे रहना है, अपनी बेटी को बता दे नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ताकि अल्लाह खुश रहे, जन्नत जाना है। और शौहर की खिदमत करनी है, शौहर की माँ बाप की इज्जत करनी है, ताकि यहाँ रानी बन के रहना है। तो रानी बन के रहना जो इस्लाम ने सिखाया है, और उसको हमने साहब नौकरानी बना दिया, उसको हमने उसकी सेहत का खून किया, उसको जरूर रुस्वा कर दिया। इसलिए मुस्तफा के तरीके पे वापस आ जा और कुरान पर, हदीस पर, सरकार की सुन्नतों पे अमल कर। अपने बेटों को पढ़ा, अपने बेटों को डॉक्टर बना, बेटों को इंजीनियर बना, बेटों को बैरिस्टर बना, बेटों को लॉयर बना, उसको दीन भी सिखा और दुनिया भी सिखा, उसको बैरिस्टर बना। आज जरूरत है कि मेरा बेटा बैरिस्टर हो, एक बैरिस्टर नहीं, आज हजारों बैरिस्टर की जरूरत है। आज जरूरत है कि मेरा बेटा डीएम हो, एक नहीं सैकड़ों बच्चा मेरा डीएम हो। आज जरूरत है कि मेरा बच्चा लॉयर हो, मेरा बच्चा कोर्ट का जज हो, हमारा बच्चा जबरदस्त पीएचडी डिग्री होल्डर कॉलेज का प्रोफेसर हो, हमारा बच्चा बैंक का मैनेजर हो। वो जमीन बेच के पढ़ाए, जमीन बेच के पढ़ाए, कर्ज लेके पढ़ाए, मकान बेच के पढ़ाए, अपने बेटों को पढ़ाए। मगर इस सिलसिले नाजुक के साथ जुल्म मत करे। जिसको डॉक्टर बनाने का कोई मतलब नहीं, इंजीनियर बनाने का कोई मतलब नहीं, अपने बेटों को पढ़ाए। बेटा तो गुल्ली डंडा खेलता है, या साइलेंसर हटा के मोटरसाइकिल चलाता है, या समाज में दो चार लड़कों को भूख भीख करके उसके पीछे पागल रहता है। जिसको बनना था बैरिस्टर वो दिल में एक आशिक बन गया, वो लड़की के पीछे भागने वाला जोकर बन गया। बिटिया पढ़ेगी, जिसको पढ़ने में मन लग रहा है, सारा काम उल्टा पुल्टा। जिसको बाल कटाना था तो वह बाल लंबा रख रहा है, और जिसको बाल लंबा रखना था वह बाल कटा रही है। जिसको चुस्त ढीला ढाला लिबास पहनना था वो चुस्त लिबास पहन रही है और पहन रही है, और जिसको मर्दाना लिबास पहनना था वो निस्वानी लिबास पहन रहा है। यानी औरतें मर्द बनना चाह रही है और मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, और लड़का ये गुल्ली डंडा खेल के समाज का जोकर बन रहा है, और लड़कियां पढ़ लिख कर अपने घरेलू जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रही है। यही फितने का फक्र है, जिसमें मर्दों की तरफ से फितना, औरतों की तरफ से फितना, ईमान अकीदे का लुटेरा, तहजीब का लुटेरा। इस वक्त में जो अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जो सुन्नतों पर अमल करता रहा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जो दुनिया भर से आंखें बंद करके मुस्तफा की तहजीब पे निगाहें टिका के रखा, क्योंकि ये काम मुश्किल है, मगर जो मुश्किल काम करेगा उसे अल्लाह 100 शहीदों का अल्लाह जिंदाबाद। ये वक्त है, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल काम है। मगर की तहजीब अलग लूट रही है, तो वहाबी नस्ती देवबंदी अलग साथ में लूट रहे हैं। ऐसे वक्त में एक मसला के आला हजरत है जो हमें हमारे दीन ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहा है। वो कैसे? यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना, मुस्तफा से मोहब्बत करना, सहाबा से मोहब्बत करना, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो शान है उसी शान और उलूहियत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताज़ीम करना, अल्लाह से सख्त मोहब्बत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत अलग, मुस्तफा से मोहब्बत अलग, अहले बैत अतहार से मोहब्बत। इस्लाम तो मजहब मोहब्बत का नाम है, यहाँ नफरत के लिए क्या जगह है? मगर साहब कुछ लोग कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, कुछ लोग कहते हैं रसूल पाक को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्दीक उमर उस्मान अली मुसलमान नहीं है माअज़ल्लाह, कुछ लोग कहते हैं इमाम हसन या बाकी है जो हुकूमत के लिए मैदान करबला गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला वो जाहिल है, उसको 4 हदीस याद थी। इस तरीके से फितनों का वक्त आ गया। कोई खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, सहाबा अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इस फितनों के वक्त में एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड के दोहराने के बाद दूसरा कोई सवाल नहीं होने वाला है कि सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है, इमाम आज़म के बारे में क्या अकीदा है, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा है, इल्म गैब के बारे में क्या बोलता है, मुअज़्ज़ज़ात मुस्तफा के बारे में क्या बोलता है, इख्तियारात मुस्तफा के बारे में क्या बोलता है। ये सारा सवाल बंद हो जाएगा। सिर्फ एक बात कोई बता दे, मोमिन बोलेगा तो ये सारे सवाल पैदा होंगे, मुस्लिम बोलेगा ये सारे सवाल पैदा होंगे। लेकिन एक परफेक्ट मोमिन बनने के लिए अकीदे की वसाहत में कोई एक जुमला बोल दे, वसाहत तो तफसीली बोलना पड़ेगा। अल्लाह के बारे में कि अल्लाह की शान ये है, रसूल पाक की शान ये है, सहाबा की शान ये है, अहले बैत की शान ये है। एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मुख्तसर में कोई एक ऐसा जुमला बोल दे जिसके बाद कोई दूसरा सवाल नहीं होगा और सामने वाला बंदा समझ जाएगा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर
ایمان لانے والا مخلص، یہ رسول پاک کی سچی محبت کرنے والا، صحابہ سے پیار کرنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنے والا، حسن کریمین سے پیار کرنے والا، خلفاء چاروں ائمہ مجتہدین سے محبت کرنے والا، غوث اعظم خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والا، یہ اب نہیں بولے گا کہ میرا باپ غوث پاک سے پہلے آیا ہے، ان سے بڑا بزرگ ہے، یہ نہیں بولے گا کہ غریب نواز سے بڑا میرے خاندان کا بزرگ ہے. ایک ایسا جملہ بول دے جس میں کوئی دوسرا اعتراض نہیں پیدا ہوگا، ایک پرفیکٹ مومن کی چھوی پیدا ہو جائے گی. تو اس دور پرفتن میں ایک لفظ ہے، اگر کوئی کہہ دے میں مسلک اعلیٰ حضرت ماننے والا ہوں تو سارا سوال بند ہو جائے گا. ایک پرفیکٹ مومن کی چھوی پیدا ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت چھوی پیدا ہو جائے گی. ایک پرفیکٹ مومن کی چھوی سامنے ابھر کے آ جائے گی. اب اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں مسلک کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، فرض مقدم ہے، نفل بعد میں ہے. پہلے فاتحہ نہیں، پہلے جلوس محمدی نہیں، پہلے لنگر غوث نہیں، پہلے چادر پوشی نہیں، پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بیسک پلر ہیں. بنیاد اسلام علی خمس، اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یعنی وہ کلمہ شریف پر میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے ہمیں خدا کی پہچان ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، ساری نعمتیں ملی. حضور میرے رہبر، میرے رہنما، میرے پیشوا، میرے رسول، میرے نبی ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا پلر ہے نماز پڑھنا. جس طرح بھی بندہ نہیں کھائے گا اس طرح وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح بغیر نماز کے ایک بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ، بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ، بے نمازی کا حشر انبیاء ابن قلب کے ساتھ. اس لیے جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اپنے بچوں کی گٹھی میں پلاؤ ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. چاہے IAS بنو، چاہے BPSC کمپلیٹ کرو، چاہے UPSC کرو، مگر کھانا تو ضروری ہے. بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکو گے. اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے. بغیر نماز کے مسلمان نہیں رہ پاؤ گے. تمہیں اسکول جانا ہے 5 گھنٹے، مگر نماز پڑھنا ہے 10 منٹ کے لیے. تم فجر میں 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ظہر میں 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، عصر میں ٹائم نکالنا ہے، مغرب میں ٹائم نکالنا ہے. جس طرح کھانا کھانے کا ٹائم نکالتے ہو، واش روم جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جس طرح 6-7 گھنٹے سونے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جس طرح 5-6 گھنٹے اسکول جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، 2 گھنٹے کوچنگ سینٹر جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، اسی طرح جان دینے والے خدا، ایمان دینے والے خدا، ساری کائنات بنانے والے خدا، روزی دینے والے، پیدا کرنے والے، موت دینے والے خدا کو سجدہ کرنا ہوگا. 8 گھنٹہ جس رب کی دی ہوئی نعمت سے رات میں سوتا رہا، صبح دکان کھیت جانے سے پہلے سب سے پہلے بندہ خدا کریم کو سجدہ کرے کہ جس اللہ نے رات بنائی ہمارے آرام کے لیے. پھر فجر سے لے کے ظہر کا کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ مکمل 8 سے لے کے 10 گھنٹے کام کرنے کا ٹائم ہے. دکان میں جائے، فیکٹری میں جائے، کھیت میں جائے. فجر سے لے کے ظہر کا کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں. چاشت پڑھے ثواب ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. یہ وقت ہے اسکول جانے کا، یہ وقت ہے فیکٹری جانے کا، یہ وقت ہے کھیت جانے کا، یہ وقت ہے کھلیان جانے کا. تاکہ خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، خود پہنو دوسروں کو پہناؤ، اپنے ماں باپ کو پہناؤ. مال رہے گا تب میں ماں باپ کو دے گا، مال رہے گا تب میں اپنے بھائی بہن کو دے گا. مال رہے گا 1 کروڑ تب میں 2.5 لاکھ زکات نکالے گا. مال رہے گا 100 کروڑ تب میں 2.5 کروڑ زکات نکال کے بہت سارے لوگوں کے چولہے میں آگ سلگانے کا انتظام کرے گا. جب مال رہے گا تب کوڑی اور کامچور بن کے رہے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. اور سعودی عرب سے آ رہا ہے، صبح چلے گئے، ہم بیمار ہیں بابو، پیسہ دو، علاج کرائیں گے. جو آدمی سست اور کاہل ہے، جو محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتا ہے، جو کہتا 10 لاکھ ہوگا تب دکان لے کے فاضل نگر میں بیٹھیں گے، نہ 10 لاکھ ہوگا نہ دکان لے کے بیٹھے گا، باقی دوسروں سے بھیک مانگ کے کھاتا رہے گا. وہ استاد کا 10 لاکھ ہوگا. 10 لاکھ کیوں ہوگا؟ تو ہے کون؟ تو اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے. 10 لاکھ چھوڑ، 10,000 روپے کی سبزی لے کے بیٹھ جا، 10,000 روپے کا فروٹ لے کے بیٹھ جا، 500 روپے کا سیب لے کے بیٹھ جا. آخر میں اپنے آپ کو سوچتا کیا ہے؟ جب سوچ لیا کہ 10 لاکھ ہوگا تب دکان کھولیں گے، تو 12 کی ٹھوکریں کھاؤ. 10 لاکھ ہوگا اس کو 70 کی ٹھوکریں کھاؤ، آپ کی زمین بیچ کے کھاؤ، باپ کا مکان بیچ کے کھاؤ، اور دوسروں کی شان و شوکت دوسروں کو دکھانے کے لیے باپ کی زمین بیچ کے بلٹ خریدو، باپ کی زمین بیچ کر کے اس میں پیٹرول ڈالو، باپ کی زمین بیچ کر کے گاڑی خریدو، باپ کی زمین بیچ کے
शादी ब्याह में खूब डेकोरेशन करके धूमधाम मचा दो, उसके बाद भीख मांगो, जब पैसा पड़ जाए तो जहर खा के मर के जाके सो जाओ। जो औकात से ज्यादा तब तमन्नाएं रखेगा उसका हश्र यही होगा, वो जहर खा के मर जाएगा। तो बिजनेस करो, जो हलाल कमाने के लिए जलील जगह खड़ा होता है, हदीस में आया है अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। जो जलील जगहों पे चाय बेचने के लिए, जूता चप्पल सीने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, सेब बेचने के लिए हराम का 50 करोड़ रुपया और सब्जी बेचकर हलाल का 500 रुपया, ये 500 उस 5 करोड़ पे भारी है, क्योंकि वह हराम है, ये हलाल है। दिमाग में सबसे पहले हलाल बसाना होगा, दिमाग में सबसे पहले जन्नत बसानी होगी, दिमाग में सबसे पहले अपनी मौत को, कल अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। पीएम बनने का, मौलाना बनने का, नौकरी करने का, और 40 लाख रुपए जमीन बेच के दे देंगे हमको नौकरी मिल जाएगी। और साहब जो यहाँ है नौकरी कर रहा है, 5 साल के बाद रिटायर करेगा, 30 लाख रुपए आज से ही जाके 10 लाख मैनेजर को दे देना है, ताकि वो इस बीच में जिस दिन मर जाए तो हमको दे देना है, या फिर 5 साल के बाद जब मरे जगह खाली हो तो मुझको दे देना है। 50-50 लाख रुपए देंगे, फिर उसके बाद जाके चुपचाप बैठेंगे, अखबार पढ़ेंगे और हर महीने 50,000-80,000 रुपए कमाएंगे। यार ये काम चोरी वाली आदत, हराम खोरी वाली आदत, रिश्वत देके